आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबिय्यीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो सूरह तगाबुन के हवाले से है। सूरह तगाबुन जो है वो कुरान करीम की एक सूरा है कि जिसके हवाले से आज का वजीफा मैं आपसे जिक्र करूंगी। बहुत ही खास वजीफा है, बहुत ही अहम वजीफा है। इंशाअल्लाह ताला अगर आप इसको मेरे बतलाए गए तरीका कार के मुताबिक आप पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होंगे। ये कुरान करीम की 64वीं सूरा है, सूरत तगाबुन, और ये मदीना में नाजिल हुई थी, जिसमें 2 रकू हैं और आयात जो हैं वो टोटल 18 हैं इसमें। तो इंशाअल्लाह ताला इसमें मुकम्मल तौर पर इसका वजीफा कि आप किस तरह से इसको पढ़ेंगे और किस तरह से आप इसका वजीफा करेंगे, मुकम्मल तौर पर मैं आपसे जिक्र करूंगी। इंशाअल्लाह ताला इस वजीफा के जरिए या जिस तरह बतलाए गए तरीका के जरिए आप पढ़ते हैं तो आपकी हर हाजत पूरी होती है, हर मुश्किल आसान होती है, हर दुआ कबूल होती है। इतना तेज वजीफा है जो इंशाअल्लाह ताला एक ही बार में काम कर जाएगा और बहुत कम लोग इसको जानते हैं कि ये बहुत ही ऑथेंटिक और पावरफुल वजीफा है। वजीफा जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन आ रहा है उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। सबसे पहले तो जान लीजिए कि तगाबुन का मतलब है महरूमी, या आपकी जिंदगी में अगर लॉस या ऐसी चीज जो आपसे खो गई है, जो आपसे गुम हो गई है, जिसकी आप तलाश करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आज का अमल जो है वो आपकी उस खोई हुई चीज को, आपकी उस महरूमी को, आपकी उस हाजत को, जो तंगदस्ती मुफलिसी आपकी जिंदगी में है, इंशाअल्लाह ताला उससे आपको निजात दिलवाएगी। तगाबुन का मतलब महरूमी है और इंशाअल्लाह आज का वजीफा आपकी वो तमाम महरूमियाँ जो आपकी जिंदगी की काया पलट दी है, जिन्होंने, जो आपके लिए गम का बाइस बनी हुई है, जिन्होंने आपको महरूम करके रख दिया है इस जिंदगी की, जो भी आपकी जरूरियात है इंशाअल्लाह ताला वो तमाम की तमाम आपको हासिल हो जाएंगी अगर आप मेरे बतलाए गए तरीका कार के मुताबिक आप इसको पढ़ते हैं। जैसे सूरह तगाबुन का आगाज होता है तो इसकी पहली आयत है युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कि जो चीज भी आसमान और जो चीज भी जमीन में है वो अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है। क्यों तस्बीह बयान कर रही है? क्योंकि बादशाहत इसी की है और तारीफ भी इसी की है और वो हर बात पर कादिर है। इसकी पहली आयत में ही आपको हर चीज का जवाब मिल जाता है कि जो आप महरूमी या जो आपकी जिंदगी में जो भी डिप्रेशन या जो भी आपकी जिंदगी की मामलात हैं उनका ताल्लुक अल्लाह करीम की जात से है, क्योंकि जो भी आसमानों में है, जो भी जमीन में है, उन सब की बादशाहत किसके पास है? अल्लाह के पास है, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। तो उस जो आसमान और जमीन की तस्बीह का जिक्र करना ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि हमें भी अल्लाह करीम ने तस्बीह ही के लिए पैदा फरमाया था, क्योंकि हमें बाद में पैदा फरमाया, आसमान और जमीन को अल्लाह करीम ने पहले पैदा फरमाया। तो इसमें जो आसमान और जमीन में जो चीजें अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही हैं वो कोई भी तस्बीह हो सकती है। अल्लाह ताला ने बाज़ हदीसों मुबारका में इसके हवाले से फरमाया गया है कि बाज़ अशिया का ये जिक्र है, बाज़ अशिया का ये जिक्र है, यानी कि हर चीज जो है उसका कोई ना कोई जिक्र है, वो इसमें मशगूल है। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें पैदा भी इसीलिए फरमाया है। और आगे अगली आयत में अल्लाह करीम फरमाते हैं उसने तुम्हें पैदा किया, अब तुम में से कोई काफिर है और तुम में से कोई मोमिन है, और अल्लाह तुम्हारे अमलों को देख रहा है। कोई काफिर है, कोई मोमिन है, अल्लाह करीम उनके अमाल को देख रहे हैं। इस अल्लाह करीम ने आसमान और जमीन को हक पर पैदा फरमाया है और तुम्हें सूरत बख्शी, फिर तुम्हारी सूरतों को खूब बनाया और इसी की तरफ तुम्हारी वापसी होगी। अल्लाह ताला इंसान को बतला रहे हैं कि हर चीज का कादिर भी मैं हूँ, हर चीज पर, और जो तुम करते फिर रहे हो दुनिया में उसको मैं देख भी रहा हूँ। फिर अल्लाह करीम ने हर चीज को हक पर पैदा फरमाया, फिर आपकी वापसी का भी अल्लाह करीम ने फरमाया कि मेरे पास ही वापस आना है। तो देखें, बच्चा जितना मर्जी बागी हो लेकिन उसको पता होता है कि मैंने घर की तरफ ही लौट कर जाना है, तो वो ऐसे रास्ते छोड़ता है। तो आपने आमाल जो भी अल्लाह करीम ने आपको बतलाए हैं, अगर उस पर चलते हुए आप जिंदगी गुजारते हैं तो वापसी का खौफ नहीं होता। खौफ किसको होता है? जिसने सबक याद ना किया हो। जो स्कूल जाने का खौफ किसको होता है? जिसने सबक याद ना किया हो, जिसको आता ना हो, जिसका होमवर्क कंप्लीट ना हो। लेकिन वो बच्चे जो होमवर्क कंप्लीट करते हैं या जिनको सबक अच्छे तरीके से याद हो, तो वो जाने से घबराया नहीं करते। तो आपको चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो भी
آپ کی زندگی کے معاملات جیسے بھی چل رہے ہیں، لیکن اپنا ہوم ورک کمپلیٹ رکھیے، اپنے معاملات درست رکھیے، اپنے سبق کو یاد رکھیے۔ میری ایک دوست ہیں، ان کے بیٹا جو ہے وہ پہلے ایک مطلب اسکول کی ٹیچر کے پاس ہی ٹیوشن پڑھا کرتا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس نے وہاں سے اس کو ہٹایا اور مطلب اپنے قریب میں ہی کہیں ٹیوشن پر لگا دیا۔ اب پہلے تو وہ بچہ پوزیشن لے رہا تھا، پوزیشن ہولڈر تھا، لیکن جیسے ہی اسکول کی ٹیچر سے اس کو ہٹا کر دوسری جگہ لگایا تو وہ بچے کی جو پوزیشن تھی وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو گئی۔ تو اس پر اس ٹیچر جو اس کی والدہ تھی، جو میری دوست ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے ٹیچر کے پاس ہی ڈالنا چاہیے، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ اسکول کا ماحول ہے اور کس طرح سے کسی اور کے پاس ڈالنے سے میرا بچہ جو ہے وہ ذہنی طور پر صحیح سے وہ نہیں کر پا رہا، تعلیم جو ہے وہ صحیح سے نہیں کر پا رہا۔ تو دیکھیں اللہ کریم نے اسی طرح سے یہ دنیا بھی ایک اسکول کی مانند ہے، اور اللہ کریم نے انبیاء کرام کو ہمارا ٹیچر بنا کر بھیجا۔ جب ہم ان ٹیچر سے گائیڈ لائن نہیں لیتے بلکہ کسی اور کے پاس جاتے ہیں تو ہم بھی اسی طرح سے ہمارا لیول جو وہ لو سے لو تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو بھی ہماری زندگی میں معاملات ہیں، جو بھی ہماری پریشانیاں ہیں، تو اس کے حوالے سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی رابطہ رکھنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء بھیجے ہیں، جو ہمارے ایک ٹیچر کی حیثیت رکھتے ہیں، ہمیں ان سے رابطہ رکھنا چاہیے۔ سورۃ تغابن کے حوالے سے وہاب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کردہ حدیث ہے، انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر معاملہ میں سورۃ تغابن کو اگر پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ ہر معاملہ میں انشاءاللہ مدد فرماتے ہیں۔ اور ہمیشہ میری کوشش یہ رہتی ہے کہ آپ کو جب کسی وظیفہ کی کسی عمل کے بارے میں بتلایا جائے تو آپ کو اس کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے، اور اس کا ترجمہ بہت پیارا ہے، بہت خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت کو سمجھنے میں ہمیں بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے۔ ایک پیاری چیز جب ہوتی ہے، جب آپ کا کوئی غم ہے، کوئی دکھ ہے، تو اگر آپ کسی ایسے بندے کو جو آپ کا خیر خواہ ہوتا ہے، جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کا دل کرتا ہے کہ اس کو گلے لگا کر روئیں اور اس سے اپنا دکھ شیئر کریں۔ اور میں نہیں سمجھتی کہ ہمارا قرآن کریم سے بڑا خیر خواہ کوئی ہے، اس میں کھلی نشانیاں ہیں، کھلے اللہ کے پیغامات ہیں۔ کبھی دل کرے کہ اپنا کوئی غم ہے، کوئی آپ کی پریشانی ہے اور ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ سے بڑھ کر خیر خواہ کوئی نہیں ہے۔ تو آپ قرآن کریم کھولیے، اس کے ترجمے کو پڑھنا شروع کر دیں، آپ کی جو بھی پریشانی ہے ان کا جواب آپ کو ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم اس کی آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں، وہ جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، جو تم کھلم کھلا کرتے ہو، اور اللہ سینوں کے بھید تک جانتا ہے۔ تو پھر اسی کو بتلائے نا جو اللہ سب جانتا ہے، جو آپ کی ہر چیز کا والی وارث ہے، جو ہر چیز پر، ہر بات پر قادر ہے۔ کیا تمہیں اس کی خبر نہیں ملی جنہوں نے تم سے پہلے کفر کیا تھا، انہوں نے اپنے کام کی سزا کا کیا مزہ چکھا تھا، اور ان کے لیے کئی دردناک عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رستے پر آؤ، اور کوئی مشکل کام تو نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح رہنے کی جو ہے وہ تلقین کر رہے ہیں، تو صحیح طریقے سے چلنے میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جب ہم اللہ کے راستوں پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ کے طریقوں پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ہماری زندگیاں آسان ہو جاتی ہیں۔ کیوں ہم اپنے آپ کو مشکلات میں جو ہے وہ ڈالے رکھتے ہیں؟ ہمیں اللہ کریم کے جو بتلائے ہوئے طریقہ کار ہیں ان پر چلنا ہے۔ صرف اور صرف نماز ہی تو پڑھنی ہے، کیا مشکل ہے؟ سارے دن میں بیٹھ کر ہم اور بھی بتھیرے کام کر لیتے ہیں، لیکن اگر صرف اور صرف اللہ کے لیے نماز کا اہتمام کر لیں تو انشاءاللہ وہ اس آپ کی ضرورت کی طرح ہو جاتی ہے، وہ آپ کی روح کی ضرورت بن جاتی ہے۔ جب آپ کی ایک بھی نماز قضا ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کی روح آپ کو بار بار الرٹ کر رہی ہوتی ہے کہ نماز کا ٹائم جا رہا ہے، نماز کا ٹائم جا رہا ہے۔ تو یہ آپ کی جو زندگی کا یہ حصہ ہے، یہ بڑا ہی خوبصورت ہے۔ آپ کو اعمال کی فکر ہونی چاہیے، اللہ کے احکامات کی فکر ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ تو آپ کے تمام عملوں سے، تمام چیزوں سے باخبر ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے ساتھ جو بھی معاملات کرتے ہیں، جن کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں، یا جن کے ساتھ آپ جن کے لیے نمازیں بھی قضا کر لیتے ہیں، وہ تھوڑے عرصے بعد آپ کی ان قربانیوں کو، ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ کریم آپ کے ان عملوں کو کبھی نہیں بھولتے ہیں۔ تو اللہ کی خاطر کبھی دو پہلو آئیں تو وہ چیز جو ہے اس کو اختیار کریں جس میں آپ کا اللہ آپ کو مل رہا ہے، وہ چیز کبھی نہ اختیار کریں جس میں اللہ آپ سے چھوٹ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے کی کوشش کریں۔ اور سورۃ تغابن میں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کا ذکر ہے، تو پہلے نمبر پر نماز کا اہتمام، دوسرے نمبر پر ذکر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کیا ہے اللہ کا ذکر کریں۔ جو بھی آپ کی زبان کو مانوس لگتا ہے، جو بھی آپ کو آسان لگتا ہے، جیسے کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو آپ وہی پڑھیں، اگر آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے ہیں تو آپ وہی پڑھیں۔ جو بھی آپ کا ذکر ہے آپ اس کو اپنی زبان پر جاری رکھیں اس کے ساتھ ساتھ۔ اور اس کے علاوہ سورۃ تغابن کے جو سورۃ تغابن ہے اس کے حوالے سے آپ 2 نفل صلاۃ الحاجت پڑھیں گے، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ آپ سورۃ تغابن کی جو سورۃ تغابن کو مکمل طور پر پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی طلب کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ پر توکل کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی حاجت ہوگی، کوئی بھی
آپ کی مشکل ہوگی انشاءاللہ آسان ہوگی، ہر دعا آپ کی قبول ہوگی۔ یہ بہت تیز ترین وظیفہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ایسے کام کرے گا کہ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا۔ اور بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ سورۃ تغابن جو ہے وہ پریشانیوں کے حل ہونے کے حوالے سے، جیسے کہ میں نے حدیث مبارکہ کا حوالہ دیا، وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ہر پریشانی کو حل کروا سکتی ہے اگر آپ یقین کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کریم کو پکارتے ہیں اللہ کے ہی ناموں سے، اللہ ہی کے کلام سے۔ تو آپ نے ضرور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے آپ کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی مصیبت اگر آپ پر آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ جب ہم اللہ سے غافل ہوتے ہیں، دیکھیں کوئی بچہ بھی شرارت کرتا ہے تو ماں اس کو سزا دیتی ہے، اور اللہ تو آپ کو آپ کی چیزوں سے آگاہ کرنے کے لیے، اور ماں جو ہے وہ بچوں کے متربع کرنے کے لیے اس کو سزا دیتی کہ آئندہ یہ جو ہے وہ یہ کام نہ کرے کیونکہ اس میں اس کا نقصان ہے۔ اور اللہ کریم بھی آپ کو اسی چیزوں میں سزا دیتے ہیں جس میں آپ کا نقصان ہے، آگے چل کر آپ کو وہ چیزیں نقصان دینے والی ہوتی ہیں۔ تو سمجھ جایا کریں اور اللہ کے احکامات پر چلیں، اللہ پر ایمان رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر وہ بات جانتے ہیں اور اللہ کریم آپ کو وہ راہ دکھا دیتے ہیں جس پر آپ کے لیے جو ہے وہ بہت ساری کامیابیاں ہیں، آپ کے لیے پریشانیوں کے حل ہیں۔ اللہ کریم آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔